السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایز اے مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم جو مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا جو ہے خیال رکھیں، کیونکہ ہر انسان سے اس کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنے حقوق انسان کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ انسان جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں دے گا۔ تو آج کے ساتھ میں واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ لالچ جو ہے شروع سے ہی انسان کی ذات کے اندر رسا بسا ہے۔ یہ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں یہ تھوڑا پرانا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک تاجر تھا جو اپنا مال تجارت جو ہے وہ لے کے دوسرے ملک میں جو ہے وہ جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس جو تجارت کرنے کے لیے تھے وہ جانور تھے، بہت زیادہ جانور رکھے ہوئے تھے اس نے، اور اس کے جانوروں کے لیے اس نے اپنے کافی زیادہ ملازم بھی رکھے ہوئے تھے ان کو سنبھالنے کے لیے، کہ اللہ کا اس بندے کے اوپر شکر تھا، احسان تھا۔ اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو جانوروں کو لے جاتا، جا کے حلب کے اندر جو ہے ان کو بیچ دیتا، اور وہاں ان یعنی کہ سامان کو بیچنے کے بعد وہاں سے کپڑے یا اس طرح کی کوئی چیزیں خرید لیتا اور اس کو اپنے علاقے کے اندر جو تھا وہ بیچ دیتا، اور اسے کافی زیادہ جو تھا اس سے منافع ہو جاتا تھا۔ یہی طریقہ کار تھا، جیسے کہ آج بھی طریقہ کار تھا، جہاں سے چیزیں سستی ملتی ہیں لوگ لے لیتے ہیں، اور جہاں مہنگی بکتی ہیں وہاں جا کر ان کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح منافع جو ہے وہ کما لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ یہ آدمی اپنے جانور لے کے وہاں پہ بیچنے کے لیے جا رہا تھا، ساتھ اس کے ملازم بھی تھے۔ تو چلتے چلتے کیا ہوا کہ طوفان جو ہے آ گیا، بارش اور برسنا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اتنا شدید طوفان آیا کہ اس کے جانور جو تھے وہ آہستہ آہستہ سارے کے سارے مر گئے، ان میں صرف اس کی 4 گائیاں جو تھیں وہ بچیں۔ اور اس نے اب دیکھا کہ جانور جو ہیں وہ سارے ہی مر گئے ہیں۔ ابھی یعنی کہ جس جگہ منڈی کے اندر لے کے جانا تھا ابھی وہ بہت دور تھی۔ اس نے کہا کہ ظاہر ہے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کا خرچہ پانی جو ہے وہ میرے دیے ہوئے پیسوں کے اوپر ہی چلتا ہے، تو اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گا، ان کی تنخواہ نہ دوں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اس نے ایسے کیا کہ ان کا جتنا ان کی تنخواہ بنتی تھی اس نے ان کو دی، اور اس نے کہا کہ حالات ہمارے سامنے ہیں، میرے سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے ہیں، تو آپ ایسے کرو کہ یہ پیسے پکڑو اور جا کے اپنا اپنا کام جو ہے وہ کرو، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ اور جو اب وہ گائیں بچ گئی تھیں، اس نے کہا کہ یہ میں منڈی لے جاتا ہوں۔ منڈی لے جا کر اس نے کیا کیا، وہ گائے جو تھی وہاں پہ بیچ دی، اور اس کا دل سے یعنی کہ اتنا بیچارے کا پریشان تھا کہ اس نے وہاں سے کچھ بھی نہ خریدا۔ اس نے وہ پیسے جو تھے اپنی جیب کے اندر ڈالے، اور شام کا وقت ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ شام کے وقت کسی کے پاس ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کہ کوئی بھی انسان کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا اور اسے جا کے کہتا کہ میں یہاں آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے شام کو ایک گھر کا جو ہے تھا دروازہ کھٹکھٹایا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک رات جو ہے وہ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ جو گھر کا سربراہ تھا اس نے دروازہ کھولا اور اس کو مرحبا کہا، خوش آمدید اسے کیا، اور اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا، اور اس کے گھر کے اندر جو کچھ بھی پکا ہوا تھا اس نے اس کو پیش کیا۔ اب یہ جو مسافر تھا اس نے ان کو اپنی ساری کہانی جو تھی کھانے کے دوران جو تھی وہ سنا دی۔ اب جو گھر والے تھے ان میں ایک میاں بیوی تھے اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ اس آدمی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے 4 گائے جو ہیں وہ بیچ دی ہیں، اور اس دور کے اندر جو تھا ان 4 گایوں کی بھی بڑی اہمیت تھی، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پیسے جو ہیں وہ میرے پاس ہی ہیں، رات تھی تو اس لیے میں آپ کے گھر پناہ لینے کے لیے آ گیا ہوں کہ صبح کو جو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب اس نے ساری بات جو تھی یعنی کہ اپنا راز بھی ان کو دے دیا۔ اب جو یہ عورت تھی اس نے اپنے شوہر کے کان میں سرگوشی کی، اس نے کہا کہ یہ ایک تاجر آدمی ہے اور رات کے وقت یہ ہمارے گھر آیا ہے، کون سا کسی نے اس کو ہمارے گھر آتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو مار دیں اور اس کے پاس سے جو ہے اپنی اتنی جو دولت ہے وہ ہم کھلا لیں، کیونکہ ہمارے حالات اتنے برے ہیں، کبھی روٹی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ لالچ جو تھا ان کے ذہن کے اندر آ گیا، شیطان جو ہے ان کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو اس کا جو شوہر تھا وہ بھی اس عورت کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا ہاں یہ بالکل کام صحیح ہے۔ تو ان کے پاس 2 کمرے تھے، ایک میں یہ میاں بیوی جو تھے وہ سوتے تھے، دوسرے میں اس کا بیٹا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جو اپنا بیٹا تھا اس والے کمرے کے اندر جس نے اس مسافر کا بستر لگا دیا، اور ساتھ ہی ان کو ترتیب دے دی کہ یہ بیٹے کا بستر ہے اور یہ اس کا آدمی کا جو مسافر ہے اس کا بستر ہے۔ اب یہ رات گئے تک جو تھا وہ بیٹا اور جو تھا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، مسافر کے ساتھ وہ اس کے علاقے کے حال احوال جو تھا وہ جانتا رہا۔
تو یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مسافر جو تھا اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ مسافر کے بستر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ابھی سوتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے بستر پہ جانا تھا، تو اس کو وہاں پہ اونگ آ گئی اور وہ وہیں پہ سو گیا۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے جو چادر تھی پکڑ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اڑا دی اور وہ سو گیا، اور جو مسافر تھا وہ اس کے بیٹے کے بستر کے اوپر لیٹ گیا۔ اب ہوا یوں کہ جب دیکھا اس نے گھر والے نے کہ یہ گہری یعنی کہ نیند میں بیٹا بھی سو گیا ہے اور مسافر بھی سو گیا ہے، خراٹے لے لے کے سو رہے ہیں، اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس مسافر کو جو ہے رات کو قتل کر دیں گے، کون سا کسی کو کچھ پتہ ہے۔ وہ اس نے آیا، اس نے خنجر کے ساتھ جو ہے اس مسافر کے گلے کے اوپر وار کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی جو تھی وہ لالٹین لے کے جو ہے وہاں پہ پہنچی، اور جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے چیخ ماری، کیونکہ جس کے اوپر خنجر چلا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا تھا، اور اتنی دیر میں مسافر جو تھا وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے بھی اونچی اونچی شور مچانا شروع کر دیا۔ تو اتنی عرصے کے اندر جو ہے اس کے ہمسائے وغیرہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور چھری جو تھی وہ اس آدمی کے ہاتھ کے اندر تھی۔ تو اس نے کیا کیا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور لوگ حیران رہ گئے کہ اس نے اس چھری سے، خنجر سے اپنے ہی بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دراصل معاملہ ہے کیا، کہ لالچ نے ان کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھی تھی، اور لالچ میں آ کے انہوں نے مسافر کی بجائے اپنے بیٹے کو ہی قتل کر دیا۔ حالانکہ منصوبہ تو سارا یہ تھا کہ مسافر اس بستر پہ لیٹے گا اور آگے اس کو ذبح کر دے گا، لیکن جسے اللہ جو ہے چکے اس کی کون جو ہے کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ تو اب یہ جو بیان کرنے والا تھا مسافر، اس نے جس نے یعنی کہ کہانی اسی بندے نے جو ہے وہ بیان کی، اس نے کہا کہ میں اتنا عرصہ جو ہے وہ گزر جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، اور میں نے اس کے بعد بڑے بڑے کام کیے، اور میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا۔ تو بیان کرنے کا یہ مقصد تھا کہ بعض دفعہ لالچ کی انتہا ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کسی کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں صرف چند پیسوں کی خاطر۔ تو ایسا کرنے سے ہمیں جو ہے احتراز کرنا چاہیے۔